بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من السنت الغسل یوم الجمعۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ جب بھی انسان کے جسم میں بدبو ہو تو اس وقت میں غسل کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن جمعے کا دن ایسا عظیم برکت والا دن ہے کہ اس دن جمعے کی نماز کے لیے غسل ضرور کیا جائے، بھلے بدبو نہ بھی ہو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ صبح فجر کی نماز پر جو آپ کے اوپر واجب غسل تھا احتلام ہونے کی وجہ سے کیا آپ نے غسل کیا ہے تو بھی آپ کی جمعے کے غسل کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ جمعے کے لیے پھر الگ سے غسل کرو۔ اور غسل کے اندر یہ صابن وغیرہ یہ چیزیں جو آج کل شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، آدمی صفائی کے لیے لگا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی کے ساتھ اچھی طرح سے جسم کو میل کچیل کو ہٹانا یہ بھی سنت ہے، اور پورے جسم پر اچھی طرح سے پانی بہانا یہ بھی سنت ہے تاکہ کوئی بھی یعنی بدبو وغیرہ پسینہ یہ باقی نہ رہے۔ یہ اتنی اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت عثمان غنی جیسا عظیم شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اور پیغمبر کریم کا بہت پیارا لاڈلا صحابی وہ مسجد کے اندر تھوڑا سا دیر کر کے آیا، تو حضرت عمر نے اسی ٹائم پر ناراض ہو کر کے فرمایا کہ ابھی آئے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں کہیں کام سے گیا ہوا تھا، جیسے ہی فارغ ہوا جلدی آیا، وضو کر کے یہاں پہنچ گیا، پھر ڈانٹ دیا، بس وضو کر کے آیا، نہایا بھی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مجمع کے اندر حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی جیسے عظیم شخصیت کو ڈانٹ دیا، مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں کتنا اہم تھا جمعے کا غسل۔ اس وجہ سے جمعے کے دن غسل کا ضرور اہتمام کیا کریں، کوشش کریں کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ غسل کیا غسل سے پہلے جو وضو کرنا ہوتا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، وضو کیا، غسل کیا، اس کے بعد مسجد میں آ جاؤ تو ابھی آپ کو نہ پیشاب کی ضرورت پڑے نہ وضو ٹوٹے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر ٹوٹ گیا وضو کسی وجہ سے پھر دوبارہ وضو کر لیا تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ غسل کے بعد کوئی پیشاب وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو غسل کے جمعے کے سنتوں کے اندر علماء نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خوشبو لگایا کریں، مسواک لگایا کریں، اور سفید کپڑے ہوں تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بھی جو آپ کو اچھے سے اچھے کپڑے ہوں گھر کے اندر وہ پہن کر کے آیا کریں، اور جلد از جلد مسجد میں پہنچیں تاکہ پہلی اذان سے بھی پہلے پہنچ جائیں۔ جتنا جلدی آؤ گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، اور جتنی دیر وہاں بیٹھے رہو گے آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر ہو سکے تو سر پر رومال یا کوئی عمامہ باندھ کر کے نماز پڑھو تاکہ آپ کو ایک نماز کا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ رومال بھی اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، سردی کے لیے تو سارے رکھتے ہیں، تو یہی رومال اگر سر پر لپیٹ دو گے تو آپ کو امامے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور جمعے کے دن پہلی اذان سے لے کر کے نماز مکمل ہونے تک کوئی بھی کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، اس کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے پیسہ وغیرہ کمایا یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا، اور کاروبار وغیرہ کے لیے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جمعے کی اہمیت کو سمجھنے کی، جمعے کی تیاری کرنے کی، ادب اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ آ کر کے خطبہ بیان سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔